بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، جو جہان کا مالک ہے، زندہ ہے اور قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129، اس کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے اور غور کریں گے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور یہ آیت ہم اپنی زندگی کے اوپر کیسے اپلائی کر کے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد دلاتی ہے، جو انہوں نے کعبہ کو اللہ کی عبادت کے لیے مقام پاکیزگی بنانے کے لیے کی تھی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت، قبولیت اور برکت کی طلب کریں، عبادات کو خلوص اور پاک دلی کے ساتھ انجام دیں، اور دعا اور اللہ کی یاد ہماری زندگی کا مرکز ہو۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت اور دعا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہر عبادت اور ہر دعا اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ دل میں سکون، روحانیت اور اللہ کی قربت پیدا ہو۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 129 سورہ البقرہ کی۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں اولاد ابراہیم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس میں پہلے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جیسا کہ امام احمد نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم کا خمیر ابھی مٹی میں گوندا ہوا تھا، اور میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ مراد یہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے ذکر کی سعادت حاصل کی اور لوگوں میں چرچا کیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لوگوں میں ہمیشہ آپ کا ذکر خیر و جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ آپ کے نام کا تعارف بھی کرواتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں پہ پچھلی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اور اس میں بہت ساری دعائیں، جب آپ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت بھی آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہم سے یہ نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ پھر آپ نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعا کی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ رزق کی فراوانی کے لیے دعا کی، اور یہ آخری دعا ہے جو آپ نے کی تھی کہ ہم میں سے یعنی کہ ایک رسول مبعوث فرما جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرما لی تھی۔
اور اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی والدہ نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب آپ ابھی تک شکم مادر ہی میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی یہ خواب سنایا، جس کی وجہ سے آپ کا چرچا خوب عام ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ کے خواب میں مشاہدہ نور سے شام کے محلات کے بطور خاص منور ہونے سے اس طرف اشارہ تھا کہ شام میں آپ کے دین و نبوت کو استقرار نصیب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شام ہی آخری زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کا مرکز ہوگا۔ اسی علاقے میں یعنی دمشق میں سفید مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، اسے رسوا کرنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پر ہی ہوں گے۔ یعنی کہ یہ وہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ شام میں ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کی والدہ نے خواب دیکھا تھا نا کہ شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ہیں، تو یہ آخری وقت کی باتیں بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی جو ہوگا وہ شام دمشق میں موجود ایک سفید مشرقی مینارے پر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ شام میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ساتھ ہی کہتے ہیں آپ کی دعا کا اگلا حصہ کیا تھا کہ ہم میں سے ایک رسول نازل ہم میں سے اور انہی میں سے ایک رسول نازل فرما، اور وہ کیا کرے کہ وہ انہیں کتاب اور دانائی سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حکمت سے مراد فہم دین ہے، یعنی کہ دین کی فہم ہے، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور علی ابن طلحہ ابن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر لگا دے، یعنی آپ نے دعا فرمائی تھی کہ ایک رسول نازل فرما جو کہ ان کی قوم کو اللہ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف لگا دے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی، اور اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی شان معلوم ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب اور حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق تو صحابہ ہی تھے نا، سب سے پہلے آپ نے انہی کو تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، تو اس سے آیت سے صحابہ کرام کی شان بھی معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پورا قرآن جو ہے آسان نہیں ہے، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں اس کا حال ظاہر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ الحکمت کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ قرآن کی صحیح سمجھ آپ کو ساتھ جب آپ سنت کو بھی فالو کرتے ہیں تو تب آپ کو صحیح اس کی سمجھ اور ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اور اس دعا میں بھی دیکھیں وہ کیا ہے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی کہ کتاب قرآن مجید اور حکمت کیا ہے، سنت۔ تو جو حکمت سنت ہی ہے، اور انہیں ساتھ ہی کیا فرمایا کہ ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی غالب ہے۔ پاک کر دے، یزکی کا مطلب ہے انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کی یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات اور خواہشات کی علائشوں اور جو روحوں کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دکھانے کے قابل کر دے، یعنی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو وہ ہیں، ان کو پاک صاف کر دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ جو آیات ہیں، جو کائنات ہے، اس پہ غور و فکر کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو انہوں نے مانگی تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے دعائیں مانگی تھی، اور یہ ساتھ ہی آخری دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی۔ تو اب ہم نے اس سے سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے،
اور ہم نے اس میں سے کیا چیز پک کرنی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اس آیت کے آئینے میں اپنے اس میں تبدیلیاں لا سکیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے نبیوں نے اللہ سے دعا کے ذریعے اپنی عبادات اور اعمال کی قبولیت طلب کی تھی، کہ دعا انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ تو ہم نے بھی کیا مانگنا ہے؟ ہم نے دعا کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دعا ہمیشہ میں بولتی ہوں کہ دعا ایک ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور دعا مانگنا ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ دعا جو ہے انبیاء کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جہاں سے کعبہ کی عمارتوں کو بلند، دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یہاں تک انہوں نے کتنی دعائیں مانگی اور کتنی بڑی بڑی دعائیں مانگی۔ انہوں نے مطلب آپ سوچیں کہ پہلے انہوں نے دعا مانگی کہ نیکی کا کام کرتے بھی ان کے اندر اتنی عاجزی تھی کہ وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ میں یہ نیکی کا کام ہم جو کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ پھر انہوں نے مکہ شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کی دعا مانگی، پھر آپ نے اس شہر کے لیے رزق کی فراوانی مانگی، اور پھر دیکھیں آپ نے آپ نے ایک امت کے لیے کتنی بڑی دعا آپ نے مانگی، کہ ایک امت کے لیے کہ ایک نبی کو پیدا فرما ہمیں میں سے، جو ان کو ان کی آیات پڑھ کے سنائے، ان کو پاک کرے، پاکیزہ کرے۔ تو کتنی خوبصورت دعائیں آپ نے مانگی۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنی اولاد کے لیے بھی وہ چیز مانگنی ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے کعبہ کو عبادت کا مرکز بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادات کے جو مقامات ہوتے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے، اور دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہر عمل خلوص اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نیت صاف ہو تو ہر عبادت اللہ کو پسند آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دعا اور اللہ کی یاد جو ہے ہماری زندگی میں ہدایت اور برکت لاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور زندگی کا ایک روحانی پیغام میں ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال، دعا اور عبادت میں اللہ کی رہنمائی اور قربت طلب کرنی چاہیے، تاکہ دل سکون اور روحانیت سے بھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔